ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ سامعین محترم، قرآن کریم کے 25ویں پارہ میں 5 صورتیں مذکور ہیں۔ ابتدا میں سورہ حامیم السجدہ جس کا ذکر گزشتہ پارہ میں گزرا ہے، اس کا بقیہ حصہ مذکور ہے۔ اس کے بعد سورہ الشورى، پھر سورہ زخرف، اس کے بعد سورہ دخان اور سورہ یاسیہ، ان کا 25ویں پارہ میں جو ہے وہ مذکور ہیں یہ ساری صورتیں۔ سورہ شورى میں آغاز میں اللہ تبارک و تعالی یہ بات بتلاتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں تمام کے دین ایک ہی تھے، دین اسلام ہی کو لے کر آئے، دین سب کا دین اسلام ہی تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا اجر جو ہے وہ ضرور ملتا ہے، کسی کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو آخرت کی کھیتی سے دیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دنیا میں سے تو دے دیتے ہیں، جو اس کی منشا اور مراد ہوتی ہے وہ تو اس کو مل جاتا ہے، مگر آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو کسی بھی نیک عمل کے لیے اپنی نیت جو ہے وہ خالص کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما کے جنت میں جو ہے وہ داخلہ نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بھی عمل کسی دنیاوی غرض سے کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں ہمارا مقصود ہوگا اس میں سے تو ہماری محنت کے بقدر ہمیں دنیا میں وہ چیز دے دیں گے، مگر اس کا آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا جو ہے وہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ہم جب بھی کوئی نیک عمل کریں دنیاوی طمع اور لالچ کی بجائے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری جو ہے وہ مقصود ہونی چاہیے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ جو ہے وہ نیک عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باخبر کرتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی تمہارے اوپر مصائب آتے ہیں، تم مشکلات سے دوچار ہوتے ہو، تم پر زمینی آسمانی آفات آتی ہیں، وہ تمہاری اپنی ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگاہ فرماتے ہیں ویعفو عن کثیر، کہ تمہاری بہت ساری بدعمالیاں، تمہاری خطائیں، تمہاری نافرمانیاں تو ایسی ہیں میں اپنی رحمت کے بل بوتے پر ان سے نظر انداز کر دیتا ہوں، ان پر پکڑ ہی نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر غلطی پر اللہ مواخذہ کرنا شروع کر دیں کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے فوراً اس کو اس کی سزا دیں تو دنیا میں کوئی انسان تمہیں چلتا نظر نہ آئے، یعنی کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی جو ہے وہ سزا سے نہ بچ سکے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال شفقت ہے کہ اللہ ہمیں ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ میرا بندہ سدھر جائے، توبہ استغفار کر لے تو میں اس کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں توبہ کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے نمبر پر تو بدعمالیاں ترک کر دینی چاہیے، اور جو خطائیں، جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس سے ایک تو ہمیں دنیاوی مصائب سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہمیں دنیاوی یہ جو زمینی آسمانی آفات سے جو ہم دوچار ہیں، جس طرح یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ کرونا کا وائرس ہے، کبھی ڈینگی کا وائرس ہے، کبھی ٹڈی دل کا حملہ ہو جاتا ہے، اور کبھی سیلاب کی صورتحال ہے، کبھی جو ہے وہ بے موسمی جو ہے وہ بارشیں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی پرابلم ہے، کبھی کوئی، ان تمام کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے، اللہ رسول کی نافرمانیاں چھوڑ دینی چاہیے۔ جب ہم اپنی ڈگر تبدیل کر لیں گے، اپنی جو ہے وہ سمت تبدیل کر لیں گے،
اچھے انسانوں کی طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننا شروع کر دیں گے تو ہماری یہ ساری مصائب آلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں توبہ کی مہلت دے رہی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر سچی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ بالخصوص یہ رمضان کا مہینہ اور یہ طاق راتیں اور یہ آخری عشرے کی جو ہے وہ راتیں، اور عام طور پر بھی پورے سال میں تہجد کا وقت، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت مانگنے والوں کے لیے جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے خود آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، ہمیں اس کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ اپنے خطاؤں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی تخلیقات جو ہے وہ ذکر فرمائی ہیں کہ تمام خزانوں کا مالک میں ہوں، آسمان و زمین کی چابیاں میرے پاس ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کا رزق جو ہے وہ فراخ کر دیتا ہوں۔ اور بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ یہ بارش کا نازل ہونا، یہ آسمان و زمین کی تخلیقات، یہ جانوروں کی پیدائش، یہ سمندر پہ چلتی ہوئی کشتیاں، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی کو اولاد دینا، کسی کو جو ہے وہ نہ دینا، کسی کو بیٹے دینا، کسی کو بیٹیاں دینا، اور کسی کو بانجھ رکھنا، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اختیارات میں ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں ہمیں 3 قسم کے گروہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کا لٹریچر اور ان کی جو ہے وہ کوئی گفتگو سننے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں ایک اہل تحریف کا جو ہے وہ گروہ پایا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو غلط معنی پہناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفات ذکر کی ہیں وہ ان سے جو ہے وہ غلط مراد لیتے ہیں، جیسے ہاتھ سے اللہ کی قدرت اور استوا سے جو ہے وہ اللہ کی حکومت، اور اسی طرح دوسرا گروہ جو ہے وہ اللہ کی صفات کا کلی انکاری ہے، جسے جو ہے وہ اہل تعطیل کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دے دیتے ہیں کہ اللہ کے بھی ویسے ہی اوصاف ہیں جیسے انسانوں کے اوصاف ہیں۔ ہمیں ان تینوں گروہوں سے، کیونکہ یہ تینوں گروہ بھٹکے ہوئے ہیں، کتاب و سنت سے جو ہے وہ دور ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ویسی ہیں جیسے اس کی جو ہے وہ شیان شان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ اقوام کا ذکر فرماتے ہوئے کہ انہوں نے کیسے اپنے آباء و اجداد کی جو ہے وہ ڈگر پہ چلتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے کیسے جو ہے وہ انبیاء کی تکذیب کی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ جو کفار، جو ان کے سردار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے، ان کو باز کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ کی دعوت کو مانیں یا نہ مانیں، مگر آپ نے اسی طرح جس طرح انبیاء کرام تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، وہ دعوت سے باز نہ آئے، تو تمہیں بھی اسی انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے عقیدے کو رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس سے، یہ عقیدہ رکھنے سے فرشتے اللہ کے حضور ہماری جو ہے وہ سفارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹی کی خوشخبری سن کر جو ہے وہ تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتی ہو، کتنی تمہاری جو ہے وہ بری تقسیم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ان کے جو ہے وہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے اگر کوئی نبی بنانا ہوتا تو کوئی چودھری یا سردار قسم کا، کوئی مالدار اور معاشرے میں کوئی معزز دنیاوی لحاظ سے وہ پاورفل جو ہے وہ انسان ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے مالداروں کو مال میں نے دیا ہے، اور نبوت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ میری منشا پر منحصر ہے۔ میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں اس کو نبوت و رسالت کے لیے جو ہے وہ منتخب کر لیتا ہوں، مجھے کسی سے مشورے کی، کسی کی رائے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، میں جیسے جس کو پسند کرتا ہوں اس کو دیتا ہوں۔ یہ جو تم مال کی بات کرتے ہو، ان سب کو مال میں نے ہی عطا کیا ہے، میں تو مال دینے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے کافروں کے لیے اور آخرت میں ان کا جو ذکر ہے، اور اسی طرح اہل ایمان کے لیے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیثیت جو ہے وہ واضح کی ہے کہ میں
دنیا میں متقین کو اتنی عیش و عشرت کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ دنیاوی لحاظ سے دنیاوی چیزوں کی میرے اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے متقین کے لیے جو وہ آخرت خاص کر رکھی ہے، اور آخرت میں جو جنت اور اس کی نعمتیں ہیں وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ چند لمحے جنت میں جانے کے بعد دنیا کی ساری جو ہے وہ تکالیف مصائب جو ہے وہ علم وہ انسان کو جو ہے وہ بھول جائیں گے، انسان سمجھے گا شاید دنیا میں کوئی غم میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، اور اس کی خیر و برکت کا ذکر کہ اس رات جو ہے وہ تمام مضبوط فیصلے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حامین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو اس سے بعد جو ہے وہ شب معراج مراد لیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جہاں جو ہے وہ اس صورت میں آغاز والے الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد وہ رات ہے جس رات جو ہے وہ قرآن کا نزول ہوا، اور خود قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات جو ہے وہ قرآن نازل ہوا۔ تو جہاں بھی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیلۃ القدر ہی ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مضبوط امر کے جو ہے وہ فیصلہ فرماتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس رات کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے وہ اس رات کو تلاش کرو۔ تو ہمیں آخری عشرے کی طاق راتیں جو ہے وہ عبادت میں گزارنی چاہیے، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی جو ہے وہ افضل قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر کمال شفقت ہے کہ اللہ جی ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ جتنی عمومی طور پر انسان کی زندگی ہوتی ہے، ایک رات کی عبادت سے پوری جو ہے وہ زندگی کی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اجر لینے کا، اجر کمانے کا ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں نے پیدا کی ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین وما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کی، اکثر یہ ہے ان کو تو میری تخلیقات دیکھ کر جو ہے وہ میرے اوپر ایمان لے آنا چاہیے کہ کیسے بغیر دراڑ کے بغیر ستونوں کے یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ زمین ہے، خود ان کی اپنی جسامت، اپنی تخلیق، یہ تو میری نشانیاں، ان کو دیکھ کر تو مجھ پہ ایمان لانا چاہیے تھا، مگر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اس کو جو ہے وہ کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کا اور متقین کا انجام جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کے لیے جو ہے وہ زقوم درخت کا کھانا ہوگا کہ جو پگھلے تانبے کی طرح ہوگا، ان کو پیٹوں میں جو ہے وہ کھولتا ہوا داخل ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ وہ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ریشمی لباس پہنائیں گے، ان کے لیے سفید جسم والی کالی آنکھوں والی جو ہے وہ حوریں ہوں گی، ہر پھل کا جو ہے وہ مزیدار پھل ان کے لیے جو ہے وہ میسر ہوگا، اور ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ بات یہ ہے کہ جنت میں ان کے لیے جو ہے وہ موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی جو ہے وہ حقیقی اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جس کو جنت اور جنت کی نعمتیں مل گئیں وہی حقیقی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جاثیہ میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ الجاثیہ جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں توحید اور آخرت سے متعلق کفار کے شبہات اور ان کے اعتراضات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیقات کا، اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آسمان و زمین، انسان، جانور، رات دن کا آنا جانا، اسی طرح جو ہے وہ بارش کا برسانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دیگر جو ہے وہ کئی نشانیاں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے کل قیامت کے دن ہم بھی ان کو جو ہے وہ فراموش کر دیں گے، ان پر کوئی جو ہے وہ توجہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، تم اس کے بندے اور غلام ہو، اور کسی غلام اور بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک کی نافرمانی کرے، اور دنیا میں بھی تم جو ہے وہ غلام کی یا ملازم کی حکم عدولی کو نمک حرامی سمجھتی ہو، تو میں اللہ بھی تو تمہارا مالک ہوں، تم میرے غلام ہو، تم میرے بندے ہو، ساری تمہاری ضروریات پوری کرنے والا میں ہوں، تو تم کس منہ سے جو ہے وہ میرا انکار کرتی ہو، میری دعوت کو جو ہے وہ، میرے انبیاء کی دعوت کو جھٹلاتی ہو۔ افرأیت من اتخذ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے معبود کو جو ہے وہ چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود جو ہے وہ گمراہ کر دیا، اس کے کان اس کے دل پر جو ہے وہ مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ تم اس سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمام ہدایت کے جو وسائل تھے اسے فراہم کیے تھے، آنکھیں بھی دیں، کان بھی دیے، اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ساری جو ہے وہ اس پر انبیاء رسل بھیجے، اس کے لیے جو ہے وہ شریعت بھیجی، مگر اتنی ساری اس کو جو ہے وہ چیزیں دینے کے باوجود بھی اس نے ان کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اللہ کی تخلیقات پہ اس نے غور و فکر نہیں کیا، شریعت پر اس نے عمل نہیں کیا، انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا جو اس کی رہنمائی کے لیے، اسے صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے، جہنم سے بچا کر جنت میں جو ہے وہ داخلے کے لیے میں نے ان کے پاس بھیجے تھے، انہوں نے اس کی جو ہے وہ قدر نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کا انجام وہی ہوگا جیسے گزشتہ امتوں میں جو ماننے والے تھے، اگر یہ مانیں تو ماننے والوں والا انجام ہوگا، اگر یہ انکار کریں گے تو منکرین جیسے ان کو تباہ و برباد کیا، دنیا میں بھی ذلیل کیا، آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ ویسے ہی ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری حیثیت غلام کی ہے، میں تمہارا مالک ہوں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں ساری آسائشیں فراہم کرتے ہیں، ہر چیز ہر نعمت ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات کا اللہ حکم دیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اتباع کرو، ہمیں اللہ رسول کی کامل اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔